بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں صدرہ راؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل 51 ڈیجیٹل۔ ناظرین، روزانہ کی طرح ہم ٹاپ ٹرینڈز کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج ہم بات کریں گے تبدیلی سرکار کی۔ جناب 15ویں قومی اسمبلی کا آج تیسرا اجلاس ہوا ہے، تو اس اجلاس میں کیا کیا چیزیں پیش کی گئی ہیں، کس طریقے کے ساتھ تمام بلز وغیرہ دیے گئے ہیں، جو منظوریاں ہوئیں، کیا موازنہ کیا گیا، کیا اس کی رپورٹ تھی، یہ ساری ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے تو ہم کہیں گے، ہم آپ کو یہ کہنا چاہیں گے، جی وزیر اعظم صاحب کہتے ہوتے ہیں کہ گھبرانا نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے، اور آپ کیا 3 سال سے گھبرا رہے ہیں؟ نہیں گھبرا رہے۔ یہ تو خیر آپ جانتے ہیں سارے کہ چینی کی قیمتوں میں کتنا خاطر ہوا، اضافہ ہوا، اس کے بعد پیٹرول کی قیمت کہاں تک پہنچ گئی ہے، اور اس کی آواز اٹھانے والا بھی کوئی بھی نہیں ہے، کیونکہ اپوزیشن کا تو خود ایک برا حال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ کتنی زیادہ مہنگائی ہو چکی ہے، اس حد تک کہ روٹی بھی آج کل غریب عوام کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے۔ کہاں 1 کروڑ نوکریاں، کہاں 50 لاکھ گھر، اس کے بعد 90 دن میں کیا تبدیلیاں لانے کے وعدے۔ تو یہ تبدیلی سرکار نے سارے کارنامے کیے ہیں۔ صرف مہنگائی کے علاوہ کچھ حاصل ہوا نظر نہیں آتا۔ ہاں، ایک اچھی چیز ہے کہ وہ لائف لیتے ہیں عوام کو، ان کی ہر چیز سنتے ہیں کہ وہ کیا چاہتے ہیں، عوام ان سے کیا چیزیں پوچھنا چاہتی ہے، لیٹسٹ کوئی بھی چیز ہوتی ہے اس کے اوپر بھی فوراً ایکشن لیتے ہیں۔ یہ چیزیں تو خیر ان کے لیے پازیٹیو ہیں، لیکن دیکھا جائے تو مہنگائی کے علاوہ اس حکومت میں کچھ بھی دیکھا نہیں گیا۔ سمپل سی بات یہ ہے کہ غریب عوام کی پہنچ سے روٹی بھی دور ہو چکی ہے۔ تو یہ تبدیلی سرکار کی طرف سے تمام جو چیزیں کی گئی ہیں، اس کے علاوہ ہم جو بل تھا اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ جناب 15ویں قومی اسمبلی کے 5 میں سے 3 سال مکمل ہونے پر شہریوں کے نقطہ نظر سے اہم کارکردگی کے اشاریوں کی روشنی میں تیسرے سال کی جائزہ رپورٹ مرتب کی گئی ہے، جس میں صدارتی حکم ناموں میں حاصل ہوا کمی آ گئی ہے۔ پہلے تو صدارتی حکم نامے کافی ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان میں کمی آ چکی ہے۔ 60 قوانین منظور کیے گئے ہیں۔ 3 سالوں کی کارکردگی کا پورا جائزہ لیا گیا ہے۔ قانون سازی میں حاصل ہوا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے سال کے میں 30 کیے گئے تھے، جبکہ اس سال صرف 60 قوانین کی منظوری عمل میں لائی گئی ہے، جو کہ 100% اضافہ ہے۔ پہلے سال 10 قوانین کی منظوری ہوئی، دوسرے سال 30 کی ہوئی، اور اس کے بعد پھر 60 کی اب ہوئی ہے۔ پہلے سال 10 قوانین کی منظوری کی گئی تھی اور پھر 30 کی گئی، اس کے بعد اب 60 قانون سازی کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس میں حاصل ہوا اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد اجلاس میں 3 سالوں میں 100 قوانین کی منظوری دی گئی ہے، جبکہ 14ویں اسمبلی میں 69 بلوں کی منظوری دی گئی تھی۔ اس کے علاوہ کارکردگی کے اعتبار سے یہ 45% رہی ہے۔ ٹوٹل ان کی اوورآل کارکردگی 45% رہی بل منظوری کے حوالے سے۔ تو 2 سال میں 31 کے مقابلے میں فقط 20 جو کہ 35% کمی دیکھی گئی ہے۔ اس کے علاوہ اگر بات کی جائے یہ اجلاس کی، تو وزیر اعظم صاحب کی حاضری کے متعلق ہم بات کریں گے۔ جناب، تیسرے سال کے مکمل ہونے کے بعد وزیر اعظم کی قومی اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کی شرح صرف 9% رہی ہے، یعنی کہ تیسرے سال وہ صرف 9% قومی اسمبلی کے اجلاس میں آتے رہے ہیں، یہ ان کی حاضری تھی۔ اور صرف قانون سازی میں ہی 100% اضافہ ہو، باقی پرائم منسٹر کی حاضری میں تو آپ کو جیسے کہ میں نے بتایا صرف 9% رہی ہے۔ اس کے علاوہ 60 بل منظور کیے گئے ہیں، اور غیر سرکاری اداروں کے مطابق گزشتہ سال قومی اسمبلی نے صرف 30 بل، جبکہ 3 سال میں مجموعی طور پر 100 بل منظور کیے۔ اب نواز شریف دور میں اسمبلی نے اسی مدت میں 69 بل منظور کیے تھے۔ تیسرے پارلیمانی اجلاس میں 20 آرڈیننس اسمبلی میں پیش کیے گئے ہیں، جبکہ گزشتہ سال 31 آرڈیننس پیش کیے گئے تھے۔ 217 گھنٹے 10 منٹ جاری رہا یہ اجلاس۔
جو دوسرے پارلیمانی سال 340 گھنٹے 20 منٹ رہا تھا۔ تیسرے پارلیمانی سال میں ارکان کی حاضری کا تناسب جو ہے، جو رکن اسمبلی میں آتے رہے ہیں، ان کا صرف 65% رہا، جو کہ دوسرے پارلیمانی سال کے مقابلے میں 64% تھا۔ 64% جو تھا وہ دوسرے میں حاضر رہے ہیں، اور اب 65 صرف 1% میں اضافہ ہوا ہے حاضری میں جو اراکین قومی اسمبلی میں آتے ہیں۔ تو یہ اضافہ ہوا ہے، یہ سارے لوگ اس طریقے کی اٹینڈنس ہے ان کی، یہ حاضر ہوں گے اور پھر آپ لوگوں کے لیے فیصلے لیں گے، اور پھر آپ کے لیے قوانین بنیں گے جناب، اور پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں گی۔ وزیر اعظم کی حاضری کی تو آپ کو میں نے بتایا وہ تو 9% رہی ہے، جبکہ نواز شریف کی حاضری جو ہے وہ 16% رہی۔ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کی 13% حاضری رہی ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حکومت جو کرتی ہے وہ کرتی ہے، ٹھیک ہے، وہ مہنگائی کرتی ہے، کچھ بھی کرتی ہے، تو اپوزیشن ہوتی ہے جو ان کے لیے ان کے عمل جو بھی یہ کرتے ہیں اس کے رد عمل میں آتے ہیں اور پھر عوام کے حق میں بولتے ہیں، جبکہ یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے۔ یہاں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ نہ اپوزیشن اور نہ حکومت، کون حاضر ہوتا ہے اور کون آپ کے حق میں بولے گا، یہ فیصلہ آپ کریں گے۔ فائنانس بل جناب 2020 اور 21 کی جانچ پڑتال اور منظوری میں 16 دن لگے، جو کہ دوسرے سال کے دنوں میں تقریباً کم ہی ہے۔ تو یہ سارا جو تھا یہ بل پیش کیے گئے، کتنے فیصد ان کی حاضری تھی یہ بھی ہم نے آپ کو بتایا، کیا تناسب تھا دوسرے سال میں اور کیا تیسرے سال میں کی گئی ہیں ڈیولپمنٹس یہ تھی، اور اوورآل اگر آپ کو ہم بتائیں تو صرف مہنگائی کے علاوہ کچھ بھی ہم نے نہیں دیکھا۔ ڈیم کا پیسہ کہاں گیا کچھ پتہ نہیں ہے، وہ بھی جمع کیے گئے لوگوں سے، بیچارے عوام نے ٹیکس پے کیے، اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں ہے کہ وہ رقم کہاں پر سرمایہ کاری کے لیے لگا دی گئی ہے۔ تو یہ عوام کا ٹیکس بھی پتہ نہیں کہاں جاتا ہے، صرف ہمارے اعلیٰ حکمرانوں کے لیے لیکچری گاڑیاں، لیکچری ہاؤس ہی ان کو، اور ان کی بھاری بھرکم ہم تنخواہیں دے رہے ہیں، اس کے علاوہ غریب عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا جا رہا۔ ہمارا ملک جو ہے وہ کرونا وائرس سے بھی بہت افیکٹ ہوا ہے، یہ بھی ہمارے لیے، ہمارا تعلیمی نظام اس کے ساتھ کافی متاثر ہوا، اور دیکھا جائے تو ہمارا ملک کس طرف جا رہا ہے یہ تو ہم سب جانتے ہیں۔ تو اس کا آپ بھی ہمیں اپنے کمنٹس میں ہمیں ضرور شیئر کریں، اپنی رائے بھی شیئر کریں، اور میں امید کروں گی کہ آج کا پروگرام آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، اور اسی کے ساتھ دیجیے اپنی میزبان سدرا راؤ کو اجازت۔ اللہ نگہبان۔